کونسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں، کیونکہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مراسلے کی کہ کب تھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس کس دن ٹیبل ہوا. اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے ایک دم کہ جناب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں. تو میں آج یہ بھی پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات تھے معاشی، جب یہ نو کانفیڈنس موشن جو ٹیبل کی گئی ہے، 11 سال میں سب سے کم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. یعنی جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے پاکستان میں. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آئی ایم ایف سے ہم ڈالرز لینے جاتے ہیں. تو جس میں ڈالرز کے ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے، جس پہ سب سے کم خسارہ تھا وہ اب تھا. 11 سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا. ایکسپورٹس ریکارڈ، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس باہر سے اوورسیز پاکستان نے ریکارڈ ریمیٹنسز سب سے زیادہ. ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھ رہی تھی لوگوں پہ خرچ کرنے کی، وہ تاریخی سب سے زیادہ. 5 ہماری فصلیں ہیں، کیونکہ 60% لوگ کسان ہیں، سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار. اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی، یعنی خوشحالی بھی دیہات میں سب سے زیادہ آئی. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن دیکھیں، جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے، تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر، اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی. اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرو بھی نیچے جا رہے ہیں، روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے. ایک پورا ملک میں افراتفری کا ماحول بن گیا ہے جس سے اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی، حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں. اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا، یہ بھی انہوں نے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے سندھ ہاؤس کے اندر. تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں، اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے. یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد، کہ پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے، ہمارے ایلائز آ کے ملے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا. کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، تو انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا، کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے، کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو، اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم، اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی، یعنی میری اوتھ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے، تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی. کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے
میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی ساورنٹی کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے NRO دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. NRO تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلتیں ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے, اپنے ملک کو تباہی, خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا, وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب اکٹھا کیا کونڈالیزا رائس نے بے نظیر اور مشرف کو تو NRO دیا, اس سے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. تو آج اگر اپنی ساورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے, ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا, اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا. تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے, یہ بیرون ملک سفارت خانے, کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے, کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی, اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے. ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے, ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں, بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھیں, ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت, ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا, اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور آزادی کے ساتھ, تو یہ تو غلاموں کی, کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں ہی نہیں صرف ہمارے بچوں کو کا مستقبل خطرے میں. میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی, انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنیں, ان کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے حل کریں. پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج ہماری بیچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے, اس وقت ڈنڈے مارے گئے, جس طرح آسیہ کو, جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی, یہ کیا کوئی جمہوریت ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا, کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے, کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ قبروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں
کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے، نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں جب میچ کھیلا جاتا ہے تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے. جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر ایک اتنا ایک جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے. تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ 63A اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ لوگ اب سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے، سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے، اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر، تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پولیٹکس میں آئے گا، اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا. تو یہ تو ہماری پولیٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن ہے. میں آخر میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہم اناؤنس کیا ہے، میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے، میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں. اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر، محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں. سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر. یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو، لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف، کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز پشاور 4 وینیوز، پشاور، اسلام آباد، کراچی اور لاہور، سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی، وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں، کیونکہ عوام میں شعور آ گیا ہے. لوگ بیداری آ چکی ہے. لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ، ضمانت پہ لوگ، تقریباً 60-70% تو جو کیبنٹ بنی ہے وہ ضمانت پہ لوگ ہیں. جو یہ پرائم منسٹر بھاگا پھرا ہے ادھر ادھر، جس طرح یہ سوائے فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 40 ارب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں. 40 ارب روپے FIA میں اور نیب میں کیسز ہیں اس کے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اب بیٹھ کے FIA کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا؟ یہ کسی دنیا میں سنا ہے ایسا؟ یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی، اپنے لوگ بٹھائے گا، پھر جس طرح ریکارڈ چلتے تھے وہاں LDA میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لاہور میں، اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے. یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. اور یہ کیبنٹ ECL کے اوپر 60-70% لوگ ہیں، ECL پہ بھی ہے، ضمانت پہ بھی ہے. یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے؟ اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ECL پہ ڈال دیں، کیونکہ میں ویسے باہر نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کو اتنا خوف کیوں ہوتا ہے باہر جانے کا؟ اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، پاکستان کو لوٹتے ہیں. پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا، اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، دگنا نقصان کرواتے ہیں. تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری موومنٹ شروع ہو جائے. ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پہنچا دیا، اپنی سارے MNAs MPs کو بتا دیا کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں، اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی بات. چلو پہلے جن عدالتوں نے رات کو 12 بجے اس ڈر سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں، جن عدالتوں نے 68A کی آپ کی پٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد ریفر کیا، اور حمزہ شہباز کی جو بطور وزیر اعلیٰ بننے کی پٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا، ان عدالتوں سے آپ
दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनके केस नहीं सुनने चाहिए? आपके पास आ रहे कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले एलामिया में भी नहीं था और नए वाले एलामिया में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले एलामिया को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी कीजिए। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये ख़त छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये ख़त पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, वो तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफर का बता दूं। ये जो मुरासला है, देखिए, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शान चित होकर उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। खान साहब, लंदन में नया पाकिस्तान बन रहा है सर, 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए हैं। यानी इनके अलावा कोई किसी में, इनकी पार्टीज़ में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियाँ क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों ज़मानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेज़ी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, EVM मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है,
फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके कोई इस तरह के भी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका लाएअमल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? सर इसमें ज़िमनी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर जा। देखें मैं आपको दोनों चीज़ों का पहले बता दूं। देखें, ईवीएम मशीन्स का हमने क्यों कहा था? ईवीएम मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें, अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। टोटल IMF से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीज़ें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर, जाली वोट्स। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसला सबके सामने है, हम सच दुनिया के सामने लाए हैं।